بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة، وقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن ننفقه في حقه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال. وربما قال سفيان قال لي حكيم إن هذا المال خضيرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. باب ما قدم من ماله فهو له. حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. باب المكثرون هم المقلون. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان. قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر جعلني الله فداك. قال يا أبا ذر تعال. قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس ها هنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبس. ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذلك جبريل عرض لي في جانب الحرة. قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال النضر أخبرنا شعبة وحدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع قال حدثنا زيد بن وهب بهذا. قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح، إنما عرضنا للمعرفة، والصحيح حديث أبي ذر قيل أبي عبد الله حديث عطاء بن يسار من أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر. وقال اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد هذا المال خضرة حلوة کا بیان. حضور نے فرمایا کہ یہ مال جو ہے وہ سرسبز ہے اور بہت میٹھا ہے. مال میں اٹریکشن ہے، لپک ہے، آدمی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتا ہے اور مزیدار بھی ہے. حلوہ منے مزیدار ہے کیونکہ جتنے مزے ہیں وہ سارے مال سے جمع ہوئے. مال نہیں ہے تو مزے بھی نہیں ہو سکتے. زرنیز عشق ٹینٹیں. وقوله تعالی زین للناس حب الشہوات. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد قرآن پاک میں ہے زین للناس حب الشہوات، اس کا بیان. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے نزدیک شہوتوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے، خواہش والی چیزوں کی محبت، خواہش والی چیزیں اسے محبوب بنا دی گئی ہیں۔ آدمی خود اس سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کے نزدیک اللہ پاک نے محبت ڈال دی ہے۔ آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے کہ ان چیزوں کی محبت آدمی سے کر دی گئی ہے۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں جن کی محبت مزین کر دی گئی ہے، یعنی ہے لوگوں میں پیدا کر دی جاتی ہے۔ من النساء نمبر 1 عورتیں، والبنین نمبر 2 اولاد، اور اس میں خاص طور پر ذکور اولاد، مذکر اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے کے ڈھیر اور چاندی کے ڈھیر، سونا بھی اور چاندی بھی، اور اس میں اس کی بڑی مقدار۔ صرف سونا چاندی تو آدمی کو محبوب ہے ہی، لیکن بڑی کوانٹٹی میں آدمی اپنے پاس چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، گھوڑے سواری ہیں۔ جنرل کوئی بھی گھوڑا جو ہے یہ آدمی کو پسند تو آتا ہی ہے، لیکن جو اس میں اسپیشل ترین ہوتا ہے وہ اور زیادہ پسند ہوتا ہے۔ سواری کے اندر اعلیٰ کوالٹی کی پسند، یہ مطلب ہے حدیث شریف، سواری میں اعلیٰ کوالٹی کی پسند، یہ آدمی کے دل میں مزین کر دی گئی ہے۔ کام چلاؤ گاڑی کو آدمی پسند نہیں کرتا ہوتا، اور بولتا ہے کہ بھائی اچھی سے اچھی، اچھی سے اچھی، جتنی اچھی آ جائے گی اور اس سے اچھی ہی چاہیے اس کو۔ اس کی وجہ سے جتنا چاہے آپ اس میں نیاپن پیدا کریں اور جتنی چاہے قیمت بڑھائیں، خریدار پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ کمپنی والوں کو معلوم ہے یہ چیز کہ قرآن شریف میں ایسا ہے۔ والانعام، اور چوپائے جانور، والحرث، اور کھیتیاں۔ انعام جو ہیں یہ وسائل ہیں، اس زمانے میں وسائل تھے کھانے کے پینے کے، اور آج بھی وسائل ہیں، لیکن آج وسائل چوپایوں کے علاوہ اور دوسری شکلوں میں بھی ہو گئے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کی چیزیں اور یہ اور وہ۔ اور حرث جو ہے وہ کھیتی کو کہتے ہیں، عام طور پر غلہ، پھل فروٹ، باغ، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور حرث جو ہے یہ پروڈکشن کو بھی کہتے ہیں، نئی چیزیں جو مارکیٹ میں آتی ہیں وہ آدمی کو مرغوب ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ہیں جس سے انسانوں کے دلوں کو مزین کیا گیا ہے، دلوں کے نزدیک یہ چیز محبوب کی گئی ہے، اللہ کی مصلحت ہے اس میں۔ اگر اللہ پاک ایسا نہ کرتے تو یہ دنیا جو ہے نا، یہ اپنی رونق چمک دمک دکھاتی نہیں، پھر لوگ کام ہی نہ کرتے اس کے اوپر تو یہ چیز آتی ہی نہیں، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت اور جو سہولتیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں وہ باہر نہ آتی، اور پھر اس دنیا کا انتظام جو ہے وہ اس پر ہی ہے۔ دنیا میں نظم و ضبط اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو سب کو آخرت کی فکر ہو جائے تو دنیا کا نظام ٹھپ ہو جائے گا۔ وہ تو چلانا ہے ان کو ایک خاص وقت تک، ایک خاص نظام کے ساتھ اور خاص ترقی کے ساتھ، اس میں اللہ تعالیٰ کی دیگر بہت سی مصلحتیں ہیں، کیونکہ جو اس دنیا کے اندر چیزیں سامنے آنے والی ہیں وہ آخرت میں تو نہیں آئیں گی، وہ تو پھر آخرت دوسری جگہ ہے۔ وہ یہاں اب تعالیٰ شان نے ہر انسان میں جو ایبلٹی رکھی ہوئی ہے، جو استعدادیں اندر چھپی ہوئی ہیں، ان کو باہر جو لانا ہے تو وہ روحانی اعتبار سے بھی باہر آنا ہے اللہ کی مصلحت میں، اور فزیکلی بھی باہر آنا ہے اللہ کی مصلحت میں، اور جو چیزوں کے اندر اللہ پاک نے جو خصوصیات رکھی ہیں ان کو نکالنا ہے ان کو، کیونکہ ان کا علم اس سے ثابت ہوگا، ان کی حکمت ثابت ہوگی، ان کی قدرت ثابت ہوگی کہ کیا اللہ ہے، کیسے اللہ ہے کہ اس نے کیا کیا چیز اس میں ودیعت رکھی، کیا کیا اس میں بن سکتا ہے، کیا کیا اس میں ہو سکتا ہے، کیسی کیسی شکلیں یہ چیز اختیار کر سکتی ہے۔ ایک نظام ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مرغوب کیا ہوا ہے۔ اور پھر امتحان ہے کہ کون سا آدمی اس میں لگ کر اللہ کو یاد رکھتا ہے اور کون سا نہیں۔ کس کے نزدیک یہ ہے کہ اس کی نظر اس سے آگے بڑھ جاتی ہے کہ بھئی اصل ان سب کا جو مین پاور ہے وہ کہاں پر ہے، یہ چیز آتی کہاں سے ہے، کون اس کا اصل ذمہ دار ہے۔ تو جو حقیقت شناس ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں سے آگے اپنی نظر بڑھا لیتا ہے۔
اور جو حقیقت کھوتا ہوتا ہے تو پھر وہ انہیں پر قناعت کر لیتا ہے، وہیں پھنس کے رہ جاتا ہے۔ آپ بولیں گے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آگے نظر اپنی بڑھاتا ہے اور آگے کی طرف اپنی چاہت کو لے جاتا ہے تو ان چیزوں کے اوائڈ کرنے کی وجہ سے اس کے درجات بڑھتے ہیں، اس کے مرتبے بڑھیں گے۔ اگر نہ ہو تو مرتبے بڑھنے کے لیے کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ سفر جو طے ہوگا وہ تو اسی طرح سے ہوتا ہے، روحانی جو سفر ہے، عمل کا جو سفر ہے وہ اسی طرح طے ہوتا ہے۔ فرشتے سفر نہیں کر سک رہے، حالانکہ اپنے سے زیادہ مقدس اور نیک ہیں، وہ آگے کی طرف سفر نہیں کر رہے ہیں، جہاں ہیں بس وہیں ہے وہ، جیسے بنایا ویسے ہی سفر نہیں ہے ان کے ساتھ، جرنی نہیں ہے ان کے ساتھ، روحانی جرنی، روحانی ترقی وہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہاں اوائڈ کرنے والی چیز، ٹکراؤ والی چیز نہیں ہے ہی نہیں، ان کو ٹکراؤ ہوتا ہی نہیں، کسی فرما برداری میں ان کو ٹکر لینے کی نوبت ہی نہیں ہے، چونکہ وہاں نفس ہی نہیں ہے، اور نفس کے لیے چیزیں الجھانے والی چاہیے تھی تو چیزیں بھی نہیں ہیں وہاں، یہاں پہ نفس بھی ہے پھر اس کو الجھانے والی بھی ہے۔ اب اللہ میں نے کہا کہ کرو کوشش، محنت کرو، مجاہدہ کرو، اتنا مارو، تو بے شمار مصلحتیں ہیں اللہ پاک کی جس کی وجہ سے اللہ نے ان چیزوں کو محبوب فرمایا ہے۔ لیکن اس کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور دنیا کی زندگی میں تم کو یہ چیزیں ان کی ضرورت پیش آتی ہے، ان کو برتنا پڑتا ہے۔ اب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ برتو مگر جی نہ لگاؤ، برتو اور برت کے آخرت کی طرف چلتے رہو۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، اچھا انجام، اچھا ٹھکانہ۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ آگے جو حدیثیں ہم آپ بتائیں گے وہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہے ایک معنی میں۔ امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ حدیثوں سے جو مضمون نکلتا ہے اگر اس طرح کی کوئی آیت ہوتی ہے تو اس کو شروع میں ذکر کر دیتے ہیں، گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دراصل یہ حدیثیں اس عنوان کی تشریحات ہیں، یہ گویا مضمون کا عنوان ہوتا ہے ان کے پاس۔ قل اونبئکم بخیر من ذلک، اللہ نے قرآن پاک میں اس کے بعد فرمایا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ یہ ٹھیک ہے، ہم یہ چیزیں نہیں بنائیں یہ نہیں بول رہے ہیں، یہ چیزیں تم کو پسندیدہ نہیں ہیں یہ نہیں بول رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو اس سے اچھی چیز بھی بتانا چاہتے ہیں۔ قل اونبئکم بخیر من ذلک، آپ یہ بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ کیا ہم تم کو ان سب سے زیادہ بہتر چیزیں بتائیں؟ وہ کیا؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، اگر تم تقوی اختیار کر لو گے تو پھر تم کو ان کے پروردگار کے پاس بہترین جنتیں اور باغات ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ یہ چیزیں ہیں، اس سے آگے کی چیز ان کو بتاؤ تاکہ یہ چیزوں کو دیکھ کے اندازہ ہو کہ جو اللہ یہ بنایا ہے اور وہ کہہ رہا کہ میں نے اس سے آگے اس سے اچھی چیز بنائی ہے تو وہ بات بالکل صحیح ہے، اور پھر لینے کے لیے آدمی سبقت کرے اس کی طرف۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی ہیں اور کہتے کہ جنتیں ہیں باغات ہیں تو آدمی سوچتا ہے وہ کیسے ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی ایک مصلحت ہے اس میں، یہ ادھر دل لگا کے ادھر سبق دینا ہوتا ہے کہ تمہارا دل اتنے میں ہی لگا، اگر دل لگانا ہے تو اس سے بہت زبردست اس سے آگے کی چیز ہے۔ اسی طرح امام بخاری ایک عنوان کا حصہ بنا رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ارشاد کو، فرمایا کہ اللہم انا لا نستطيع الا ان نفرح بما زینتہ لنا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت کا اور جزیے کے مال کا ایک بہت بڑا حصہ آیا۔ ان کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو گئی تھی، دن بدن جو ہے ان کا رقبہ جو ہے مملکت کا وسیع تر ہوتا جا رہا تھا، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، جو نہیں داخل ہو رہے تھے تو وہ ماتحتی کو قبول کر رہے تھے، اس کا وہ ٹیکس ادا کر رہے تھے، پے کر رہے تھے اس کے لیے، تو بہت مسلمانوں کو سہولت ہو گئی تھی، بہت زیادہ مال آنے لگا۔ تو ایک مرتبہ جب مسجد نبوی میں حضرت عمر کی موجودگی میں مال آ گیا تو انہوں نے اس موقع پر یہ جملہ فرمایا، وہ کیا کہ یا اللہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ جو دنیا کی زینت آپ ہمیں دیں اس سے ہم خوش نہ ہوں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یعنی خوشی ہوتی ہے جب آدمی کو دولت ملے گی، جب آدمی کو راحت ملے گی، جب آدمی کو چیزیں ملیں گی تو کس کو خوشی نہیں ہوگی؟ اچھا نیا مکان کسی کو مل گیا تو کس کو خوشی نہیں ہوگی؟ اچھی گاڑی کسی کو مل جائے تو کس کو خوشی نہیں ہوگی؟ اچھی بیوی کسی کو مل جائے تو کس کو خوشی نہیں ہوگی؟ اچھے کپڑے کسی کو مل جائیں تو کس کو خوشی نہیں ہوگی؟ خوب مال مل جائے تو کون خوش نہیں ہوگا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کوئی بزرگی اور تقویٰ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ملنے کے بعد مجھے پسند نہیں ہے یہ چیز، اگر کوئی بولا بھی تو بس ویسے ہی ہے بات اس کی۔
یا پھر غلبہ حال میں ہو سکتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غلبہ ہو جاتا ہے کسی چیز کا, اس غلبہ حال میں وہ ناپسند کر سکتا ہے, مگر اگر حال کا غلبہ نہیں ہوا اس کے اوپر تو بائی نیچر یہ بات ہے کہ یہ چیز اس کو پسندیدہ ہوگی, اور اس کو پسند کرنا اتنا برا بھی نہیں. اس لیے عمر نے فرمایا کہ انا لا نستطيع الا ان نفرح بما زينته لنا, جو آپ نے ہمیں دنیا کی زینت مرحمت فرما دی اس سے خوش ہونا یہ تو ہمارے لیے ناگزیر ہے, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم خوشی کا اظہار نہ کریں. ہم کو خوشی ہے اندر سے, کیونکہ وہاں پہ نفاق نہیں تھا نا, جو اندر وہ باہر, جو باہر وہ اندر. اخلاص سے بتا دیا کہ یہ تو ہمارے اندر تو خوشی ہو رہی ہے, یہاں پہ ہم تقویٰ پرہیزگاری کچھ نہیں دکھائیں گے, ایسا نہیں, ہمارا بھی نہیں لگتا اس کو. اللہم انی اسألک ان انفقہ فی حقی, ہم آپ سے صرف یہ مانگتے ہیں کہ جب آپ نے یہ چیز ہمیں دی اور اس کی وجہ سے ہمارے دل میں اس کی رغبت اور محبت بھی دی, تو اس کا حق ادا کرنے اور صحیح جگہ پر لگا دینے کی توفیق دے دیجیے. یہ ہے تو عمر نے فرمایا کہ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اب یہ چیز جو ہمیں مل رہی ہے وہ لگ جائے صحیح جگہ پر, جو آپ کے حساب سے صحیح ہو, جو آپ کی پسند کے اعتبار سے وہ چیز. چنانچہ روایتیں بیان کرتے ہیں. حضرت حکیم بن حزام ایک صحابی ہیں, ان کی روایت ہے کہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ مانگا, آپ نے مجھے دیا. حضور کا تو معاملہ یہ تھا کہ ہر کجا ہنگامہ عالم بوت رحمت للعالمین ہم بوت, کوئی معاملہ ہوتا صحابہ کو تو بولے حضور ہے نا چلو. تو جو دین کی باتیں ہیں وہ تو خیر پوچھتے ہی تھے, دنیا کی کوئی ضرورت پیش آئے تو بھی صاحب آگے بول دیتے تھے, پیسے ہونا ہے پیسے نہیں ہے, جو ہونا ہے وہ نہیں ہے, یہ تھا مسئلہ. تو حکیم بن حزام آئے حضور کی خدمت میں اور کہا کہ حضور مال چاہیے. حضور نے دے دیا. آپ کا تو معاملہ یہ تھا کہ کچھ ہو اور کوئی مانگے اور نہ دے, یہ آپ کی طبیعت ہی نہیں تھی. آپ کا تو مزاج اس معاملے میں یہ تھا کہ کسی نے اگر اپنی ضرورت ظاہر کر دی اور آپ کے پاس میں نہیں ہے تو آپ اپنے سے قرضہ لے کے اس کو دے دیتے, خود قرضہ لے کے اس کو دے دیتے. کبھی ایسا ہوتا کہ فرماتے تم قرضہ لے لو میں ادا کر دوں گا, کبھی ایسا ہوتا کہ خود اپنے سے قرضہ منگواتے پھر دیتے اس کو. ایک مرتبہ کئی قصے ہو گئے, ایک اور آدمی نے ذکر کیا اس کو قرضہ لے کے دیا, ایک اور آدمی نے کہا کہ اس سے قرضہ لے کے دے دو. حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے مزاج میں انتظام. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو ہوتا ہے ساری دنیا کو معلوم ہے کہ آپ روکتے نہیں, آپ تو دیتے ہی دیتے ہیں. آپ نہ ہو تو معذرت کر دیں, آپ کی طبیعت پہ بوجھ نہیں ہوگا, کیونکہ پھر ادا کرنے کا بھی برڈن آپ کے سر پہ ہوتا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کا اثر آ گیا, آپ کو پسند نہیں آئی یہ بات. حضرت بلال غالباً بازو بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا, یا حضرت صدیق اکبر تھے, دونوں میں سے کوئی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تاڑ گئے کہ یہ آپ کو پسند نہیں آئے تو ہم کیوں خواہ بیچ میں آٹھ ڈالیں, پسند کی بات بولو. تو کہنے لگے انفق یا رسول اللہ ولا تخف من ذی العرش اقلالا, اللہ کے رسول خوب قرضے لے کے خرچ کرو. خوب ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ تو دیتے جاؤ اور قرضے لے کے بھی دیتے جاؤ, اور عرش والے کی طرف سے کمی کا اندیشہ مت کرو. تمہارے کو کیا ہے, بول دیے تو ہو گیا. آپ بول دیں گے کہ اللہ نے یہ قرضہ ہے ٹوٹا دو تو ہوگی قصہ ختم بس. تو آپ کو کیا کمی ہے, آپ لیتے جاؤ دیتے جاؤ. حضور کے چہرہ چمکنے لگا اور حضور نے فرمایا کہ بس میں ایسی بات پسند کرتا ہوں, میرے حق میں یہ آپ نے فرمایا, مجھے ایسی باتیں کہا کرو, ویسی باتیں نہ کہا کرو, مجھے زیادہ انتظام مت سکھاؤ. تو حضرت حکیم بن حزام آئے, انہوں نے کچھ مانگا, حضور نے دے دیا. ثم سألته فأعطاني, پھر میں نے مانگا حضور سے کہ حضور وہ تو بس نہیں ہوا, تو حضور نے پھر دے دیا. ثم سألته فأعطاني, پھر میں نے مانگا پھر دیا. ثم قال, پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ان هذا المال حضرة حلوة, فرمایا کہ یہ مال ہے بہت مزے کی چیز, اور یہ مال ہے بہت سرسبز و شاداب. حضرہ کہتے ہیں تر و تازہ, اپنی جو چیز اپنی ذات میں تر و تازہ ہوتی ہے وہ دوسرے کو تر و تازہ کر ہی دیتی ہے. مسکا جو ہے, بٹر جو ہے, یہ خود ہی اپنا تر و تازہ ہے بلکہ دوسرے کو تر و تازہ کر دیتا ہے. پھر حضور نے ایک بات فرمائی, چونکہ تربیت بھی ان سے متعلق تھی, صحابہ کی تربیت بھی آپ ہی کر رہے تھے, تو آپ نے ان سے فرمایا کہ فمن اخذہ بطیب نفس بورک لہ فیہ, یہ قاعدہ ہے مال لینے کا, جو مال کو حاصل کرے اپنے نفس کی خوشی سے اور پاکی سے, کہ نفس میں پاکی ہو پھر اس کو لے رہا ہو. پاکی کا مطلب آگے آ رہا ہے, اس کے مقابلے میں جو لفظ بولا جائے گا وہ اس کے مفہوم کو واضح کر دے گا.
جو اپنے نفس کی پاکیزگی کے ساتھ اس کو لے گا تو اس میں بہت برکت دی جاتی ہے، بوری کا لہو کی برکت دے دی جاتی ہے اس میں. ومن اخذہ باشراف نفس، اور جو آدمی اپنے نفس کی حرص کے ساتھ میں لیتا ہے اور اپنے نفس کے انتظار کے ساتھ میں لیتا ہے تو لم یبارک لہ فیہ، اس کو اس میں برکت نہیں دی جاتی. ایک اصول آپ نے بیان فرمایا کہ مال اچھا ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس مال سے فائدہ اس آدمی کو ہوتا ہے جو اپنے جی کو، نفس کو اس سے پھنساتا نہیں، اور اس میں اس کے مال میں برکت ہوتی ہے. اور جو آدمی طیب نفس سے لیتا ہے، پاکیزگی نفس کے ساتھ میں لیتا ہے تو اس کے لیے برکت ہوتی ہے. اس کو آپ ایک نظیر سے سمجھ سکتے ہیں، واقعات کی شکل میں. کسی جگہ دعوت ہو اور کئی لوگ کھانے پینے کے لیے آ جائیں، سب کے دل میں حرص ہو تو کھانا کم پڑ جاتا ہے اور تکلیف پہنچ جاتی ہے. اگر سب حریص اور لالچی ہیں تو کچھ ایسی صورتحال کریٹ ہوتی ہے وہاں پہ کہ لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی. وہ کہتا مجھے یہ نہیں ملا، وہ کہتا مجھے وہ نہیں ملا، وہ کہتا میں نے تو اس کو چکھا ہی نہیں تھا، وہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں. بڑی بڑی دعوتوں میں آپ کو یہ بات بہت ملتی ہوگی. ہمارے یہاں حیدرآباد میں تو ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کہ لوگ ہاتھ تک نہیں دھوتے کھانا کھانے کو بیٹھنے کے لیے. جیسے اس نے اعلان کیا کہ چلو بھائی آ جاؤ، تو کیونکہ پھر ہاتھ دھونے میں دسترخوان کے جگہ باقی نہیں رہنے کا خطرہ رہتا ہے، اور سارے ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جو بیٹھ گیا سمجھو بیٹھ گیا. پھر وہ بریانی کو بگارا کھانا بنا کے چھوڑتا ہے. سنا ہے رہتی آپ نے بریانی کے بگارا کھانے کا؟ 4-5 آدمی بیٹھ کے کھا رہے تھے ایک ٹیبل پہ. ایک آدمی جو ہے کھا رہا تھا بیچارہ، ذرا بڑی عمر کا تھا، دوسرے بھی بچے بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ میں، وہ بھی کھا رہے تھے. جب سب اٹھ گئے اس ٹیبل پہ تھے تو وہ چاروں نوجوان بڑے میاں کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت ہم تو آپ کی بزرگی کے معتقد ہو گئے ہیں، ہم آپ کے گھر آ کے ملنا چاہ رہے ہیں، آپ بہت بزرگ آدمی ہیں، آپ تو صاحب کرامت ہیں، کرامت دکھا دی آپ نے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں گنہگار آدمی، میں تو گناہوں میں لطفت ہوں، میں کہاں بزرگ آدمی، میں صاحب کرامت کہاں سے ہو سکتا ہوں. نہیں آپ بہت بزرگ کرامت والے ہیں. بھائی آخر کیا کرامت تم نے دیکھی؟ تو انہوں نے کرامت ہم نے یہ دیکھی کہ ویٹر جو ہے وہ بریانی لا رہا تھا اور آپ سیکنڈ میں اس کو بغیرہ کھانا بنا دے رہے تھے. ہم تو بغیرہ کھانا کھا کے اٹھے ہو گئے، ہم کو تو کچھ ملا ہی نہیں. اور اگر جتنے لوگ دعوت میں جمع ہیں وہ لوگ ہر ایک کے لحاظ میں رہیں کہ تھوڑا وہ کھا لے، تھوڑا اس کو بھی مل جائے، تھوڑا اس کو بھی، تھوڑا سا قید نفس سے، نفس کی پاکیزگی اور غنا سے کام لیں، کھانے میں برکت ہو جاتی ہے. تو یہ وجہ نہیں ہوتی کہ لحاظ رکھنے کی وجہ سے آدمی نے کم کھایا اور حرص کرنے کی وجہ سے آدمی نے زیادہ کھایا. نہیں، اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ حرص جو ہے نا وہ چیز کی برکت گھٹا دیتی ہے، اور مروت اور لحاظ جو ہے یہ چیز میں برکت ڈال دیتی ہے. چیز کھاتا اتنا ہی آدمی. ومن اخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه. پھر حضور نے فرمایا وکان کالذی یاکل ولا یشبع. پھر حکیم ابن حزام کو آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اور پھر آدمی ایسے ہو جاتا ہے کہ کھاتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہے. ایک بیماری ہوتی ہے کتنا بھی کھائے پیٹ نہیں بھرتا، جوع البقر کہتے ہیں اس کو، یونانی زبان میں جوع البقر اس کا نام ہے. حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ گائے کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن یہ پتہ نہیں کس مناسبت سے بیماری کا نام دیا جوع البقر، کہ وہ بھوک ایسی ہوتی ہے جیسے گائے کی بھوک. ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے لیکن مفہوم اس کا وہ نہیں ہے. پھر بھی گائے کا پیٹ بھرتا ہے، لیکن وہ ایک بیماری ہے جس میں آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا، بھوک برابر رہتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ایک بات فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی. اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے. یہ ایک ضابطہ آپ نے دیا، اوپر کا ہاتھ بہتر ہے، نیچے کے ذہن میں رکھو. الید العلیٰ خیر من الید السفلی. اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. جب آپ دیں گے کسی کو تو آپ کا اسٹائل یہ ہوگا، جب کوئی لے گا تو اس کا اسٹائل یہ ہوگا. تو اس کا ہاتھ اگر اوپر ہوگا تو آپ ڈالیں گے کیسا، اس میں رکھیں گے کیسا، اس کا ہاتھ نیچے ہوگا تو ہی آپ رکھ سکتے ہیں.
آپ نے اس کو تعبیر دی اور فرمایا کہ ذہن میں ہمیشہ یہ رکھو کہ کچھ خرچ کرنے کی ہی نوبت آئے، لینے کی نہ آئے، اور تم اگر ایسا بناؤ گے اپنے کو تو بن بھی جاؤ گے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے کے ہاتھ۔ تجرباتی دنیا میں ایک بات دیکھی ہے، علماء نے فرمایا کہ جو آدمی دینے کا ذہن رکھتا ہے تو اس کو دینے والے حالات اللہ دے دیتے ہیں، جو آدمی لینے کا ذہن رکھتا ہے تو اس کے حالات لینے کے ہی رہتے ہیں، جو دینے کا ذہن رکھتا ہے تو اس کو دینے والا بنا دیتے ہیں، جو لینے کا ذہن رکھتا ہے تو اس کو لینے والا بنا دیتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ دینے والے کو کوئی دیتا نہیں، وہ لینے والا نہیں بنتا، لیکن ذہن اس کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ دینے والا ہوتا ہے تو اس کے حالات بھی ایسے رہتے ہیں کہ وہ دینے کی پوزیشن میں رہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دینے والا دے گا جب اس کو کوئی اور دے گا، یعنی اللہ پاک کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا اس کے ساتھ، مگر نیت آدمی چھوٹی نہ کرے، اور نیت میں آدمی پستی نہ رکھے، یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ مجھے دینے والا ہاتھ بنائے، دینے والا نہ بنائے۔ کیونکہ بعض مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو مانگنے کی عادت ہوتی ہے تو پھر مانگتے ہی رہتے ہیں۔ من فتح باب السؤال فتح اللہ باب الفقر، ایک حدیث شریف ہے، جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو محتاجی کا دروازہ بھی اللہ کھول دیتے ہیں۔ ایک گیٹ بند کیا آپ نے سوال کر کے تو دوسرا کھل جاتا ہے، پھر سوال کر کے دوسرا بند کیا کہ پھر تیسرا کھل جاتا ہے۔ سوال کے دروازے کو کھولنے سے محتاجی کا دروازہ کھلتا ہے۔ ایک اور حدیث کو اس میں ملاؤ گے تو اور تقویت ہو جائے گی بات کی۔ حضور نے فرمایا کہ استعینوا بالحوائج بالکتمان، اپنی ضرورتوں کو چھپا کے اللہ سے مدد مانگو۔ چھپانا مدد مانگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو آدمی کو کوئی حاجت پیش آئے اور حتی الامکان وہ اس کو ظاہر نہ کرے تو اللہ پاک اس کو پورا کرنے کی صورت کر دیتے ہیں۔ دنیاوی ضرورتوں میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ کتمان خود یہ ایک سبب ہے اس ضرورت کے پورا ہونے کے اسباب بن جانے کا، شکل بن جاتی ہے۔ یہ فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ حکیم ابن حزام کا کیا حال تھا۔ حکیم ابن حزام کہتے ہیں کہ حضور ایک مرتبہ جو سبق پڑھا دیے بہت پکا یاد ہوتا تھا، زندگی بھر اس کے بعد ایک بھی چیز میں حکیم ابن حزام نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، ایک بھی چیز میں، حتیٰ کہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اگر یہ گھوڑے پہ ہوتے اور یا اونٹ پر ہوتے اور گھوڑے کا جو کوڑا ہوتا ہے جس سے گھوڑے کو چابک لگایا جاتا ہے وہ اگر گر جاتا تو گھوڑے سے اترتے، اٹھاتے، پھر چڑھتے ہوتے۔ صحابہ کھڑے ہوئے ہوتے، دوسرے دو صحابہ وہ بھی بے تکلف دوست، ہمیں کیوں نہیں کہہ دیا، اٹھانا تھا تو ہم کہنے کے نہیں۔ حضور نے نصیحت کی تھی کہ مانگو بس اب مجھے ایسی چیزیں کی بھی صورت سوال سے بھی اب مجھے نفرت ہوگی، یہ بھی سوال نظر آنے لگا مجھے۔ ایسے ہوتے تھے صحابہ، ایک بات ان کے دل میں بیٹھ جاتی تھی جا کے بس۔ باب من قدم من ماله فهو له، یہ اس مضمون کا بیان ہے کہ جو آدمی اپنا مال آگے بھیج دیتا ہے تو وہی مال اس کا ہے۔ آدمی کا مال کون سا ہے؟ جو اس نے اپنے ثواب کے حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیا، اس کو کہتے ہیں آگے بھیج دینا۔ آگے بھیجنے کا لفظ اس لیے بولتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور ہر آدمی اس کا دھیان رکھو کہ اس نے کل کے لیے اپنی طرف سے کیا بھیجا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا ایک جگہ پر، ہر آدمی اس کا دھیان رکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیج لیا ہے، اپنا کس چیز کو اس نے بھیج لیا ہے، آگے کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، خود اس کے کام آنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ آدمی اپنے کام آنے کے لیے جو چیز بھیجتا ہے وہ ہے جو یہاں اس دنیا میں اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ سوال کیا آپ نے، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مارثہ، تم میں کوئی آدمی ایسا ہے یا کون ہے تم میں ایسا آدمی کہ اس کے مال کا وارث اس کے وارث کا مال اس کو زیادہ پسند ہو خود اپنے مال سے۔ آپ نے ایک مرتبہ سوال کیا اور بڑا عجیب سوال ہے، سب صحابہ خالی ذہن تھے، کیونکہ آپ سوال کر کے ایسی صورت پیدا کرتے تھے کہ وہ بالکل بیٹھ جائے دماغ میں جا کے، عنوان بھی نہیں رہتا تھا۔ آپ نے ایک بات پوچھی کہ کون سا آدمی تم میں سے ایسا ہے کہ اس کو اپنے وارث کا مال زیادہ پسند ہو خود اپنے بھی مال سے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ، ہم میں تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ وارث کا مال اس کو زیادہ پسند ہو اور اپنا مال اس کو زیادہ پسند ہو، ہم میں تو سب ایسے ہی ہیں کہ ہر ایک کو اس کا اپنا مال زیادہ پسند ہے۔ بھئی اپنا جو ہے وہ بہرحال دوسرے سے تو بہت غنیمت ہے،
فرمایا فإن مالہ ما قدم، حضور نے فرمایا کہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیج لیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو یہاں رہ گیا. ہمارا وارث ہی مآخرہ، اگر کسی آدمی کا مال رہ گیا اور وہ مر گیا تو وہ کس کا ہے؟ وارثین کا ہے. یہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے مال جمایا اور وہ مال اس کے پاس میں رہ گیا اور وہ مر گیا تو لازماً اس کو اس کے ورثہ لیں گے. تو یہ کس مال سے محبت کر رہا تھا؟ اپنے وارث کے مال سے محبت کر رہا تھا. آدمی کا مال تو وہ ہے جو اس نے بھیج دیا، جو اپنے خرچ کر لیا اس نے اپنی ذات کے لیے. آپ نے بتایا. باب المکثرون هم المقلون، جو دنیا میں جتنے زیادہ کثیر المال ہوں گے وہ آخرت میں اتنے زیادہ قلیل المال ہوں گے. جو کثرت والے ہیں وہی قلت والے ہیں، یہ ہے عنوان. جن کے پاس بہت کچھ ہے انہی کے پاس بہت کم ہے، یہ مطلب ہے اس جملے کا. ایک روایت ہے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ خرجت لیلۃ من اللیالی، ایک رات میں نکلا، راتوں میں سے ایک رات میں باہر نکلا ہوا تھا. فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی وحدہ، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے جا رہے ہیں، اکیلے جا رہے ہیں. ولیس معہ انسان، آپ کے ساتھ میں کوئی آدمی نہیں. فظننت انہ یکرہ ان یمشی معہ احد، میں نے سمجھا کہ آپ کو یہ بات اس وقت ناپسند ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ میں چلے. آپ تنہائی جا رہے ہیں، جانا چاہ رہے ہوں گے اس لیے تنہا جا رہے ہیں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی پر کہ اس کو تنہائی چاہیے ہوتی ہے، وحشت ہو جاتی ہے. فظننت انہ یکرہ ان یمشی معہ احد، میں سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ناگوار ہے اس وقت میں کہ کوئی ان کے ساتھ میں چلے. یعنی ان کے بولنے کا مطلب یہ کہ میں جا کے لگ نہیں گیا کہ میں نے دیکھا حضور جا رہے ہیں تو چلے جاؤ، چپک جاؤ. فجعلت امشی فی ظل القمر، تو میں آپ کے پیچھے پیچھے دور چاند کے سائے میں چلتا رہا. ایک مرتبہ حضور متوجہ ہوئے تو فرعا نے مجھے دیکھ لیا. قال من ھذا، فرمایا کون ہے؟ قلت ابو ذر، میں نے کہا ابو ذر ہے. جعلنی اللہ فداک، اللہ پاک مجھے آپ پہ قربان کر دے. بولنے کا مطلب اپنی محبت کا اظہار کرنے کا فرمایا کہ میں آپ پہ قربان، میں بندہ ابو ذر ہے. قال یا ابا ذر تعال، اس نے فرمایا ابو ذر اچھا آ جاؤ. فمشیت معه ساعتا، تھوڑی دیر میں حضور کے ساتھ چلتا رہا. آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ ان المکثرین هم المقلون یوم القیامہ، دیکھو یہاں جس کے پاس میں زیادہ ہے قیامت میں اس کے پاس ہی کم ہے. یہاں جس نے اپنے پاس میں سیو کیا قیامت میں اتنا ہی اس کے پاس میں کم ہوگا. کیونکہ جو خوب خرچ کرنے والا ہوگا اس کے پاس خوب رہنا تو مشکل ہے، وہ خرچ تو ہو ہی گا. پھر اس کے بعد حضور نے ایک اور بات فرمائی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہر ایک پر اپلائی ہوتا ہے. الا من اعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه، مگر یہ کہ کسی آدمی کو اللہ پاک مال عطا فرما دیں اور وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو اور سامنے کے راستے کو پیچھے سب کو کھول دے، خرچ کرنے میں کوئی لمٹ نہ رکھے، تب تو پھر وہ بھی مکثر ہو جائے گا. سیدھے ہاتھ سے بھی خرچ کرنے لگے، بائیں ہاتھ سے بھی خرچ کرنے لگے اور سامنے بھی لگانے لگے اور پیچھے بھی لگانے لگے. سامنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اعمال خیر میں جو آگے اس کو کام آنے والے ہیں، اور پیچھے کا مطلب ضرورتوں میں اور لوگوں کی حوائج وغیرہ میں، سب یعنی ہر اعتبار سے جہاں اس کو موقع ملے وہ اس میں لگاتا ہے، جہاں موقع ملے وہ اس میں لگاتا ہے. وہ تو پھر وہاں آخرت میں بھی مکثر ہو جائے گا. وعمل فیہ خیرا، اور پھر یہ ہے کہ وہ اس میں اچھے عمل کو کرتا رہے. یہ آپ نے درمیان میں ملفوظ کے طور پر ارشاد فرمایا. پھر فمشیت معہ ساعتا، پھر میں حضور کے ساتھ چلتا رہا. فقال لی اجلس ہا ہونا، حضور نے فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ. فاجلسنی فی قاع حولہ حجارہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی جگہ میں مجھے بٹھا دیا، اس کے اطراف میں پتھر تھے. اب میں بس یہاں بیٹھا رہا. فقال لی اجلس ہا ہونا حتی ارجع الیک، فرمایا کہ یہیں بیٹھے رہو میرے واپس آنے تک، میں جا رہا ہوں آگے، پھر میرے ساتھ مت چلو. وہاں روک دیا ان کو. پھر حضور آگے تشریف لے گئے. قال فانطلق فی الحرہ، کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے میدان میں یہاں تک کہ پھر مجھے نظر نہیں آنے لگی. حتی لا اراه، یہاں تک کہ اتنے دور چلے گئے کہ پھر مجھے نظر نہیں آ رہے تھے. فلبث عنی فاطال اللبث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غائب رہے، یعنی گئے ہوئے رہے اور بہت دیر تک غائب رہے.
تو اطال اللبس کا مطلب ہے کہ ٹھہرے آپ بہت زیادہ دیر تک ادھر ہی ٹھہرے رہیں. ثم انی سمعتہ مقبلا وهو یقول، پھر جب آپ آنے لگے تو میں نے دیکھا کہ حضور کچھ فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، اگرچہ چوری کرا، اگرچہ چوری کیا، اگرچہ زنا کیا، اگرچہ چوری کیا، اگرچہ زنا کیا. یہ حضور بول رہے ہیں، یہ ابو ذر نے سن لیا. فلما جاء لم اصبر، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو مجھے صبر نہیں ہوا، میں صبر نہ کر سکا. حتی قلت یا نبی اللہ، میں نے کہا یہاں تک کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلنی اللہ فداک، اللہ پاک مجھے آپ پر قربان کر دے. من تکلم فی جانب الحرہ، آپ یہ جنگل کے اندر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ ما سمعت احدا یرجع الیک شیئا، میں کسی کو دیکھ نہیں رہا تھا کہ جو آپ کے ساتھ آ رہا ہو، آپ اکیلے ہی تھے اور اس طرح کی بات کر رہے تھے. قال ذلک جبریل، حضور نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے. عرض علی فی جانب الحرہ، اور اس کے حصے میں جب میں چلنے لگا تو وہ آئے اور پھر یہ فرمانے لگے بشر امتک، آپ اپنی امت کو بشارت دے دو، انہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو آدمی مرے اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. جبرائیل آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر رہا ہو تو وہ جنت میں جائے گا. تو قلت یا جبریل، تو میں نے کہا اے جبریل وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ وہ زنا کرے اور یہ کلمہ پڑھے تو جنت میں جائے گا؟ تو حضرت جبریل نے کہا جی ہاں ضرور جائے گا. تو پھر میں نے دوبارہ سوال کیا، حضرت جبریل نے دوبارہ کہا بالکل جائے گا. میں نے 13 سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جبریل نے فرمایا کہ جی ہاں بالکل جائے گا. یہ خوشخبری دے دیجیے آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت ابو ذر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو ان کو بھی تعجب ہوا. تو حضرت ابو ذر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذر، بالکل جائے گا، چاہے ابو ذر ناک رگڑ لے نہیں جانے کے لیے پھر بھی جائے گا. تو کون ہوتا ہے اللہ کے خزانوں پہ اور اللہ کی رحمت پہ وہ کرنے والا، پابندی لگانے والا کہ نہیں اتنے بڑے بدتمیز کو تو بالکل جنت میں نہیں بھیجنا چاہیے. تو ٹھیک ہے، انہوں جس کو بھیجیں گے تو اس کو تمیز والا بنا کے بھیجیں گے، سستا ختم ہو گیا. پہلے یہ بات طے نہیں تھی کہ کوئی آدمی گناہ کرے تو وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ طے ہوا کہ گناہ گار بھی جنت میں جائے گا اگر گیا ایمان کے ساتھ. تو چاہے سزا بھگت کے جائے تو بھی جائے گا، اور اگر اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف کر دے تو معاف کر دے. ان پر کوئی وہ نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ وہ آپ نے سزا کیوں نہیں دی، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور بہتوں کے ساتھ ایسا اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے. علماء نے اس حدیث شریف کا مطلب یہی بتایا ہے کہ یہ حدیثیں جو ہیں وہ آدمی کو گناہ پر جرأت دلانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت سمجھانے کے لیے ہے. اللہ نے اس عمل میں اتنی فضیلت رکھی ہوئی ہے کہ سارے گناہ معاف ہو کے آدمی جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. اور اگر وہ اس نعمت عظمیٰ کو لے کر جائے گا تو گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان ختم نہیں ہوگا، ایمان رہے گا. اب ایمان بھی ہے اس کے پاس، گناہ بھی ہے اس کے پاس، تو ایمان کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیجنا ہے، گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھیجنا ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایمان کی وجہ سے پہلے جنت دے دیں پھر گناہ کی وجہ سے بعد میں اس کو نکال کے جہنم میں ڈالیں. اس لیے جس کو بھی سزا دینا طے ہوگا پہلے جہنم میں جائے گا پھر جنت میں جائے گا. تو جنت میں تو اس کا جانا طے ہوا ہی، اور جو ایک مرتبہ جائے گا تو پھر اس میں سے نکالا نہیں جائے گا. تو اس لیے جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور اس لا الہ الا اللہ کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی وجہ سے آدمی جنت میں جاتا ہے. اب اگر ایمان کامل ہے بغیر گناہوں والا، یعنی یا تو گناہ کیا ہی نہیں یا کر کے توبہ کر کے صاف کرا لیا، تو پھر پہلے ہی مرحلے میں چلا جائے گا. اور اگر ایمان ہے اس کے ساتھ میں مگر کامل نہیں ہے، توبہ نہیں کیا، گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو تحت المشیت ہو جاتا ہے. اگر اللہ پاک چاہیں تو معاف کر کے بھیج دیں، باوجود اس کے کہ دنیا میں اس نے توبہ نہیں کی تھی پھر بھی معاف کر کے بھیج سکتے ہیں. اور اگر چاہیں تو جو اس کی سزا ہے وہ دے دیں، سزا دے کے بھیجیں، مگر بھیجیں گے اس کو جنت میں ضرور. بہت بڑی تسلی کا سامان ہے امت مسلمہ کے لیے. اسی وجہ سے معاشرے میں، خاص طور پر امریکہ کے معاشرے میں، نئے جنریشن کو جو بات سمجھانے کی ہے وہ ایمان کی اہمیت کی ہے. لوگوں کے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی نان پریکٹسنگ مسلم ہے تو پھر مسلم ہوا تو کیا، نہیں ہوا تو کیا، مسلم رہا تو کیا، نہیں رہا تو کیا. مسلمان ہونا ہے تو پریکٹس کرنا ہے، پریکٹسنگ مسلم ہی ہونا چاہیے. اس کانسیپٹ نے یہاں جو بات کریٹ کی ہے وہ یہ ہے
کہ جو دیندار ہے تو وہ پکا دیندار ہے، اور جو نہیں ہے تو پھر وہ اپنے غیر مسلم ہونے کو ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ یہ چیز پھر انسانوں کو مرتد بنا دیتی ہے۔ ہندوستان پاکستان میں اپنے ایشیا کے اندر جو پایا جاتا ہے فرق، اس میں اور اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے، یہ ذہن میں رکھنے کا ہے اور اس کے بارے میں ذہن بنانا پڑتا ہے۔ وہ یہ کہ وہاں کا کتنا ہی گنہگار آدمی ہو، مسلمان ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، بے نمازی ہے، آوارہ ہے، آزاد ہے، فکر نہیں، سٹے کھیلتا، جوئے کھیلتا، مگر مسلمان رہنے کو ہر قیمت پر ترجیح دیتا ہے، ایمان سے محبت رکھتا ہے، اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اگر کوئی بات آ گئی اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف، اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، تو جان پر کھیل جائے گا، بلا سے کبھی نماز بھی نہیں پڑھا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ میری کمزوری ضرور ہے، لیکن یہ ایمان تو ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا، ایسی چیز ہے کہ اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا، یہ تو رہنا ہی رہنا ہے میرے پاس۔ یہاں یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں، دماغ میں آ گئی کہ بھائی اگر آپ پکے مسلمان نہیں ہیں تو پھر مسلمان رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ نہیں، گنہگار مسلمان ہونا، مسلمان رہ جانا، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، ہزاروں لاکھوں غیر مسلموں سے افضل ہوتا ہے، بلکہ پوری دنیا بھر کے غیر مسلموں سے افضل ہوتا ہے، چاہے گنہ، کیونکہ ایمان ہے ہی ایسی قیمت۔ مگر جب ایمان والا ہے آدمی تو اس کو اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا چاہیے، ایسے بڑے بڑے داغ دھبے لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے، سزا بھگتنے کی نوبت آنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں ہے ہی آدمی ترقی کرنے، تو پھر رہے اس طریقے سے کہ یہ گناہوں کا داغ بھی نہ رہے، صاف ستھرا ہو جائے، تو پھر دخول اولی، پہلے ہی مرحلے میں جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے کے لیے اور ایمان کی فضیلت بتانے کے لیے اور ایمان کی قیمت سمجھانے کے لیے حدیث ہے، گناہ پر اکسانے کے لیے یا یہ کہ اس میں جرأت پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتی اس طرح کی حدیثیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک آپ کو معلوم ہی ہے تھوڑا سا۔ امام بخاری اور ہم لوگوں میں، یعنی احناف میں، فقہ حنفی والوں میں بعض چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے، تعبیر کا فرق ہے۔ میں نے شروع میں ایمانیات کے اندر اس کی تقریر کی تھی۔ امام بخاری وغیرہ یہ اس بات کے قائل رہے ہیں اپنے زمانے میں کہ ایمان عمل سے مکمل ہے، عمل ہے تو ایمان ہے، عمل نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ معتزلہ کے مقابلے میں تو فرق تھا کہ ایمان اگر عمل نہیں ہے تو معتزلہ اسلام سے خارج کر دیتے تھے، گناہ کبیرہ کے مرتکب کو ایمان سے نکال دیتے تھے وہ لوگ، لیکن امام بخاری وغیرہ یہ کرتے تھے کہ ایمان بنتا ہے دل کی تصدیق سے، زبان کے اقرار سے، جوارح کے اعمال، ارکان کہتے ہیں ان کو، ان کے اعمال سے۔ اسی وجہ سے جتنا عمل کم ہوگا ایمان بھی کم ہوگا، جتنا عمل زیادہ ہوگا ایمان بھی زیادہ، یہ تعبیر بولا کرتے تھے وہ۔ تو چونکہ اس تعبیر کے وہ عادی تھے، اس وجہ سے امام بخاری یہاں پر اس حدیث کا مطلب بنا رہے ہیں۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ابو درداء والی ایک حدیث ہے، اس حدیث کے موافق اس حدیث کو کرنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ اذا مات قال لا الہ الا اللہ عند الموت، موت کے وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھا تو پھر سارے گناہ معاف ہوں گے، اگرچہ کہ زنا کر چکا ہو، اگرچہ کہ چوری کر چکا ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ توبہ کو شامل ہو جائے گا یہ کلمہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ امام بخاری یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر یہ عمل کر کے جائے گا تو اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان کاموں کو کر چکا ہو لیکن بعد میں اس کو پھر کلمے کی تجدید کا موقع مل گیا اور کلمے کے اوپر اس کی موت آ گئی تو اس کی یہ فضیلت ہے، فرما رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں حناف کہ بعد میں اگر اس کو موقع مل گیا تب تو نور نہ لا نور ہے، چلو اچھا پیچھے کا کسی کلیئر ہی ہو گیا اکاؤنٹ، اس کا توبہ ہی ہو گئی نا بھائی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے انہیں یعنی پہلے کلمہ پڑھا تھا اور بعد میں یہ عمل اس سے ہوا تھا اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو بھی غیر اسلام سے تو نہیں نکلا، وہ بھی ایمان سے تو نہیں نکلا ہے، وہ بھی تحت المشیت ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت، چاہے تو معاف کر دیں چاہے تو سزا دے دیں۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں یہ بات فرمایا ہے کہ مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ میرے پاس احد برابر، اس احد پہاڑ کے برابر، آپ نے احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، مجھے اس سے خوشی نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے ایک بات اس کے بعد بھی فرمائی ہے، تو عنوان کے واسطے تھوڑا سا ذکر کر دیا، بعد میں حدیث کا پورا حصہ آ رہا ہے۔ حضرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت ابوذر نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا حرۃ المدینہ میں، فاستقبلنا احد، ہمارے سامنے احد آیا، احد کا پہاڑ ہمارے سامنے آیا،
میں نے حضور نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، قلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول لبیک، حاضر ہوں۔ قال ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا تمضي علي ثالثه وعندي منه دینار، مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ یہ جو سامنے احد ہے اس کے برابر سونا میرے پاس ہو جائے اور تیسری رات مجھ پر گزر جائے اور پھر میرے پاس اس میں کا 1 دینار بھی باقی رہے، کیونکہ اتے کو تو خرچ کرتے کرتے بیٹھتے بیٹھتے بھی تو ٹائم لگے گا نا، بہت پہاڑ تو خود ہی 17 میل کا ہے، کتنا بڑا پہاڑ ہے وہ، اس کو تقسیم بھی کرنے لگے آپ تو کتنا کر تقسیم ہونا ہو۔ اس نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اتنا ہو جائے اور تیسری رات تک میرے پاس میں اس کا 1 دینار بھی باقی رہے تو مجھے خوشی نہیں ہوگی، میں کوشش کروں گا کہ تیسری رات آنے سے پہلے اس کو ختم کر دوں۔ الا شیئا ارصده لدین، سوائے اس کے کہ میں جس کو قرضہ دینا ہوں اس کو روک لوں تاکہ وہ ملے تو اس کو وہ دے دوں، سوائے اپنے قرض کو ادا کرنے کے واسطے کچھ روکنا ہو وہ روک لوں گا، باقی اتنا بھی اگر میرے پاس آئے گا تو میں رکھوں گا نہیں، دے دوں گا۔ اسی لیے اللہ نے پیشکش فرمائی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم پہاڑوں کو سونے کا کر دیتے ہیں، یا آپ کے ساتھ چلیں گے، رہیں گے نہیں بلکہ آپ جہاں جائیں گے وہاں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر وہ کر بھی دیں گے تو میں رکھوں گا بھی نہیں، کیونکہ تیسرے دن تک تو رہنا ان کو گوارا نہیں تھا، تو کرتے کیا ہو، ابھی ایک نیا کام لگ گیا ہوتا حضور کو۔ حضور فرمایا کہ میں یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ یہ جھمیلا پالوں۔ تبارک الذی انشاء، مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا، وہی پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کم از کم ان کے پاس دولت خوب ہوتی، خوب مالدار ہوتے، تو ایک بات بھی تھی، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ میں آسمان سے فرشتہ اترتا اور زمین کے خزانے ان کے ساتھ ہوتے، سونا چاندی ان کے ساتھ ہوتی، تو لوگوں کو بات ماننے میں بھی سہولت ہوتی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی انشاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا، اللہ پاک چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی جنتیں اتار دے، یہی محلات اتار دے، اور یہی آپ کو سونا چاندی کا پہاڑ آپ کے ساتھ میں کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر پیشکش بھی کر دی کہ اے نبی بتاؤ آپ نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا نبی فقیر بننا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پروردگار بادشاہ نبی مت بنائیے، فقیر نبی پسند ہے مجھے، کہ ایک دن کھانا ملے کھاؤں آپ کا شکر کروں، ایک دن نہ ملے نہ کھاؤں اور آپ کے طرف کے آپ کے فیصلے پر صبر کروں، یہ آپ نے فرمایا۔ اگر حضور کو دیا بھی جاتا تو حضور کو تقسیم کرنے کا ہی کام لگ جاتا اور ایک ہیڈک بڑھ جاتا۔ آپ حیرت کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو مال کے زیادہ ہونے کو ہیڈک سمجھتے رہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بڑے ہی اللہ والے، بڑے ہی بزرگ، بڑے عالم، بڑے فقیہ، بڑے محدث۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاسم نانوتوی، اس صدی میں یہ تینوں عالم ایسے گزرے ہیں کہ اگر یہ لوگ مجدد ہونے کا دعویٰ کرتے، مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتے، یعنی امام ابو حنیفہ کے ٹائپ کے ہونے کا، امام مالک اور امام شافعی کے ٹائپ کے ہونے کا دعویٰ کرتے تو اپنے دعوے کو نبھا سکتے تھے۔ مطلب اس کا یہ کہ 1300 سال میں اتنی زیادہ صلاحیت والے لوگ نہیں آئے، یہ مطلب ہے بات کا ہو، کیونکہ اس کے بعد میں مجتہدین اتنے بڑے درجے کا مجتہد کسی کو نہیں مانے، امام ابو حنیفہ کے لیول کا اور امام شافعی کے لیول کا، امام مالک کے لیول کا، امام احمد بن حنبل کے لیول کا، کیونکہ اجتہاد کی صلاحیت بہت اسپیشل ہوتی ہے۔ وہ کہ یہ ایسے لوگ گزر گئے اس صدی میں کہ اگر یہ لوگ اجتہاد کا دعویٰ کر لیتے تو نبھا لیتے، بڑے عجیب بزرگ تھے۔ اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کام کیا، مدرسے میں پڑھاتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ پریس میں جو ہے کام کر لیا کرتے تھے، تھوڑا سا کتابوں کی پروف ریڈنگ وغیرہ کا، اس سے اپنا خرچہ نکال لیا کرتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں والے ان کو جو ہے نا 10 روپے اس زمانے میں دیتے تھے، ان کی تنخواہ 10 روپے تھی۔ نواب بھوپال کو جب معلوم ہوا، نواب بھوپال بہت دینی آدمی تھے اور بہت علمی کام انہوں نے کیے ہیں، اور ماشاءاللہ علماء کی خدمت کرنا کے جذبہ بھی بہت تھا اور دین کی محنت کرنے کا بھی جذبہ بہت تھا، کتابیں بھی بہت چھپائی ہیں انہوں نے۔ جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، آپ کی صلاحیت سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور ہم آپ کو، مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا اس زمانے کے اعتبار سے، تمام سہولتوں کے علاوہ 300 روپے پیش کیا کریں گے ماہانہ، یا یہ کہا کہ 200 روپے پیش کیا کریں گے ماہانہ، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے اس وقت۔ اور جو کام آپ وہاں کر رہے ہیں وہی سہولت یہاں دی جائے گی، وہی کام آپ سے لیا جائے، کوئی دنیا کا کام آپ سے لینا نہیں ہے، دین کا ہی کام ہے، خدمت یہ ہے کہ ہم آپ کی زیادہ کر دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب جو لکھا اس میں یہ فرمایا
کہ میرے مہینے کا خرچہ 5 روپے کا ہے اور میری تنخواہ 10 روپے ہے، 5 روپے میں اپنے بیوی بچوں پہ خرچہ کر لیتا ہوں اور مدرسے کے بچوں کو اللہ بھلا کرے کہ وہ میرے مزید 5 روپوں کے مصرف بن جاتے ہیں، جو میں 5 روپے ان کی جگہ خرچ کر لیتا ہوں۔ اب اگر آپ 300 دیں گے تو یہ 290 کا کیا کروں گا میں؟ یہ 5 کا ہیڈک میں نکال لیتا ہوں، 5 خرچہ کر لیں گے، 5 جو ہے نا بچوں پہ خرچ کر دیتا ہوں تو بہت آسانی سے یہ کام چل جاتا ہے۔ اب آپ مجھ پہ یہ کام مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ پھر میں مزید 290 روپوں کے خرچ کرنے کا بھی انتظام سوچوں اپنی طرف سے، بھائی ان کو کہاں لگاؤں میں؟ بالکل مستغنی اور زاہد آدمی اور دنیا سے بے رغبت ٹائپ کے تھے، ایسی تربیت اپنی کی ہوئی تھی۔ ان کی جو اہلیہ تھی بہت بڑے گھرانے کی رئیس زادی تھی، بڑے نواب گھرانے کی تھی وہ۔ جس وقت شادی ہو کے آئی تو سونے سے لدی ہوئی تھی، اتنا سونا ان کے پاس۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، رات میں دلہن کو دیکھا لال پیلی اوپر سے لیکن نیچے تک، صاف صاف فرما دیا کہ میں اس مزاج کا نہیں ہوں، بہتر ہے کہ ہم لوگ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم کو رہنا کیسا ہے۔ میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ یہ اور میں دونوں ایک جگہ جمع ہوں۔ اگر آپ میں پسند ہوں آپ کو تو پھر یہ پورا زیور دے دو۔ کہنے کہ آپ کیا کریں گے؟ اور میں اس کو صدقہ کر دوں گا، چندے میں دے دوں گا۔ اس زمانے میں غالباً چل رہا تھا ترکوں کے لیے چندے کا کام چل رہا تھا، ترکوں کی جنگ چل رہی تھی صلیبی جنگوں کے ساتھ، اس میں چندے کا کام چل رہا تھا، وہ پورا دے دیا۔ اور بیویاں بھی اس زمانے کی ایسی تھیں، انہوں نے پورا دے دیا۔ دلہن سسرال کو گئی، نہ گلے میں پوچھے نہ ہاتھوں میں پوچھے، تو بولے یہ کیا ہوا؟ وہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ دلہن کا پورا سونا اتار لے کے بیچوا کے کھا جاتے ہیں سسرال والے۔ بھائی آدمی تو بھلا نیک ہے، متقی پرہیزگار لگا، اس نے اس کو ننگا کیسے کر دیا؟ تو وہاں سسرال والوں میں بات آئی کہ کیا قصہ ہوا، تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ تو اس مزاج کے آدمی ہے، تو بس انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے پوری دے ڈالی۔ وہ بیچاری انتہائی نیک خاتون تھی۔ تو جب سسرال سے واپس گئی دلہن تو اتنا ہی پھر ان کے باپ نے ڈال دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی آئے تو دوسرے دن اتنا پورا نکال کے پھر دے دیا، اور یہ بیچاری ایک جملہ نہیں بولی۔ 3 مرتبہ یہ قصہ ہوا، تو 3 مرتبہ کے بعد ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ بیوی سے بچی سے پوچھ گیا کہ بیٹی تمہاری کس میں خوشی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس میں وہ خوش ہے اس میں میں خوش ہوں، بس قصہ ختم۔ اس کی بات ان کا مزاج ہی الگ تھا، بالکل زاہد تھے وہ، اور موٹا کپڑا پہنتے تھے، تہبند پہنتے تھے موٹا، بغیر چپل کے چلتے تھے، کبھی چپل سے چلتے تھے کبھی بغیر چپل کے چلتے تھے، ٹوپی ٹیڑھی بنگی پہنتے تھے۔ کوئی آدمی اگر ان کو دور سے دیکھتا تو سمجھتا کسان جا رہا ہے ہل چلانے کے لیے، ایسا سمجھتا، لیکن علم کا پہاڑ تھے، اور جہاں جاتے تھے لوگ گھیر لیتے تھے، اور علم اتنا زیادہ ان پر تھا، کشفی علم، الہانی علم بہت تھا ان کے پاس میں۔ بڑے بڑے علماء کے سامنے اگر وہ تقریر کرتے تو بڑے بڑے علماء کو بھی جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ حالانکہ اس زمانے کے بڑے علماء تو وہ خود ہی صاحب وہ ہوتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، تھوڑا سا اور اس کو ہلکا کر کے سمجھا دو، پھر وہ تقریر کرتے، پھر نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر تیسری مرتبہ تقریر کرتے، تو کہتے پورا سمجھ گئے نہیں، تو کہنے پورا تو نہیں سمجھ میں آتا، بولے اب میرے بھی بس میں نہیں ہے اس سے نیچے اترنا، بس جاؤ، سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آ گیا تو تمہاری مرضی۔ کلامیات کے بہت ماہر تھے، علم کلام کہتے ہیں علم العقائد کو، علم الاسرار کو، متکلمانہ ذہن تھا ان کا، کلامیات کے بہت ماہر تھے۔ تو ان کے خادموں میں سرکار کے یہ صفات والے بزرگ گزرے، آپ اندازہ لگائیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غنا نفس کا کیا حال تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا ہے، تو تیسرے دن میرے پاس 1 دینار بھی رہے تو مجھے اس سے میں کمفرٹیبل نہیں رہوں گا، اس سے سوائے اس کے کہ میرے اوپر اگر قرضہ کسی کا ہے تو وہ دینے کے واسطے روک دوں گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں کیا کروں گا اگر میرے پاس آئے، ایسے دے دوں گا، ایسے دے دوں گا، ایسے۔ آپ نے ہاتھوں کے اشارے سے فرما دیا، سیدھے ہاتھ اور بائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا ایسے سب نکال دوں گا۔ ثم مشا، پھر آپ چلتے رہے۔ پھر اس نے فرمایا کہ ان الاکثرین هم المقلون یوم القیامہ، کہ جن کے پاس آج دنیا میں زیادہ ہے نا، قیامت میں انہی کے پاس کم ہوگا، یہ حضور نے فرمایا۔ پھر فرمایا الا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، سوا یا پھر یہ ہے کہ وہ بھی اس طرح خرچ کرے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اگر میرے پاس آتا میں ایسی کر دوں گا، اگر کسی کو زیادہ دے دے تو وہ بھی اسی طریقے سے خرچ کرنے لگے، تب تو وہ بھی کل قیامت میں اضافہ والا ہو جائے گا۔ وقلیل ما هم، پھر حضور نے فرمایا کہ یہ بہت کم ہوں گا، ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہوگا اتنا۔
مجھے آدمی زیادہ پیسے والا بنتا ہی جب ہے جب اٹھا کے رکھتا ہے، پھر دینے کا کہاں رہتا اس میں۔ ثم قال لي مكانك، پھر حضور نے مجھ سے فرمایا کہ تم اپنی جگہ رہو، لا تبرح، ہٹنا نہیں یہاں سے جب تک کہ میں واپس نہ آؤں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے رات کے اندھیری میں، یہاں تک کہ آپ مجھ سے غائب چھپ گئے۔ میں نے بلند آواز سنی، مجھے گھبراہٹ ہو گئی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسی بات تو پیش نہیں آ گئی اور کوئی آدمی حضور کے سامنے تو نہیں آ گیا جو آپ کو تکلیف پہنچانے والا ہو۔ تو میں حضور کی طرف بڑھنے لگا، حضور لا تبرح، وہیں رہو، ادھر آگے مت آؤ۔ پتہ نہیں وہاں پہ کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ جنات وغیرہ سے کوئی معاملہ اس وقت چل رہا ہو۔ فذكرت له فقال وہاں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر آپ زور زور سے وہ جملے فرما رہے تھے جو پچھلے حدیث میں سنائے گئے۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ بات کہہ رہے تھے، حضور نے فرمایا حل سمیعتہ، وہ تمہیں سنے آ رہا تھا وہ؟ تو میں نے کہا جی ہاں مجھے سنے آ رہا تھا۔ فرمایا جبرائیل سے میری بات ہو رہی تھی اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، قلت وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے فضل سے خوب دنیا مرحمت فرمائے اور دین میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کا ذخیرہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك۔